عامر صاحب آپ بھی تو احتجاجی تحریک چلا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑے جاندار جلسے بھی کیے ہیں. یہ تحریک جو ظاہر آپ بھی چاہتے ہیں یہ حکومت کنٹینیو نہ کرے، آپ چاہتے ہیں کہ بھائی وہ مینڈیٹ جو تھا وہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اصل الیکشن ہونے چاہیے. یہ تحریک کب کامیاب ہوتی ہے؟ دیکھیں بات یہ تحریک اس وقت کامیاب ہوگی جب لیڈرشپ خود قربانی کے لیے تیار ہو. اب ادب کے ساتھ پی ٹی آئی کی جو اصل لیڈر ہے وہ تو عمران خان ہے، لیکن اس کے بعد جو باہر ہے اس کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے قربانی دینی ہے. جب آپ قربانی دیں گے، قربانی کے لیے تیار ہوں گے، پھر لوگ نکلے گی. لیکن جب آپ خود جب قربانی کے لیے تیار نہیں ہیں، جو کمانڈر ہے جو لیڈ کرنے والا ہے، تو پھر قربانی صاحب کی مراد گرفتاریاں ہیں یا عہدوں کی قربانی ہے؟ بندوق تو کندھے میں نہیں ڈالنا ہے کہ لوگوں کو مارنا ہے. یہی ہے آپ احتجاج تو یہ ہے کہ روڈوں پر نکلے، زندہ آباد اور مرد آباد احتجاج کرے. ہم جلسے کرتے ہیں، جلسوں کا انعقاد کرتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے وہ یہ کہ تحریک انصاف کو جو ان کا جمہوری حق ہے، آئینی اور قانونی حق ہے، ان کو جلسہ کرنے نہیں دیتا ہے. کم سے کم یہاں تک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف اور ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے. یعنی فرض کرے اگر وہ اعلان کرے کہ میں پشاور میں جلسہ کرنے والا ہوں، پشاور شہر میں، کیا ان کو اجازت ملے گی؟ مینار پاکستان میں جلسہ کرنے جا رہا ہوں، کیا ان کو اجازت ملے گی؟ کیا کوئٹہ میں اجازت ملے گی؟ تو نہیں ملے گی. تو لہٰذا یہ بھی ایک مسئلہ پریشانی ہے ان کے لیے. لیکن سیاسی جماعتوں کا اگر آپ تاریخ دیکھیں، وہ ان چیزوں سے خوف میں نہیں آتے ہیں، نہ مرعوب ہو جاتے ہیں. وہ آگے بڑھتے ہیں، وہ نکلتے ہیں. حکومت کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ کو ضرور وہ اجازت دیں. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ گرفتاری سے ڈرتی ہے؟ میرے خیال میں یہ ہے اگر آج واقعی یہ فیصلہ کر لے، اگر گرفتاری سے نہیں ڈرتے ہیں تو اور کیا ہے. کم سے کم عمران خان کو تو دیکھیے، ان کا لیڈر ہے، وہ 2 سال سے جیل میں ہے. ان کے لیے تو قربانی دے سکتے ہیں، نظام کے لیے تو قربانی دے سکتے ہیں، آئین کے لیے تو قربانی دے سکتے ہیں. شاہ محمود 2 سال سے جیل میں ہے، وہ چودھری اعجاز جیل میں ہے، وہ خاتون جو کینسر ہے وہ جیل میں، یاسمین راشد. تو لہٰذا قربانی دینی ہے. بغیر قربانی کے، بغیر لیڈرشپ کے کہ وہ نہ نکلے، اس طرح کا احتجاج ممکن نہیں ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں لیکن میدان میں کچھ نہیں ہے. لوگ بھروسہ نہیں کریں گے، لوگ آپ پر اعتماد نہیں کریں گے کہ آپ بار بار احتجاج کی بات کرتے ہیں. باقی ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے، ایک الگ سیاسی پارٹی ہے، وہ اس کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، اس کی حکمت عملی کیا ہوگی، وہ کس قسم کی احتجاج کریں گے، اس کی ہیئت کیا ہوگی، اس کی شکل کیا ہوگی، وہ ان کا فیصلہ ہے. اس پر ہم اعتراض نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر قربانی دینی ہے، اس کے لیے بہت بڑی قربانی کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے جو لیڈرشپ ہے انہوں نے قربانی دینی ہوگی. اب میرا ارشاد بھٹی صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ قاسم سوری صاحب کے پاس تو اتنے اختیارات نہیں تھے، ملک احمد خان صاحب کے پاس اتنے اختیارات کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس میں 2 دکھ ہیں. ایک دکھ ہے کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں. دوسرا دکھ یہ ہے کہ ملک احمد خان کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. دھیمے مزاج کا آدمی ہے، لاجیکل گفتگو کرتا ہے، پولیٹیکل آدمی ہے. اور وہ جو ایک ہوتا ہے نا بڑھ کے مارنا یا اس طرف جانا، یا وہ اس سے دور ہے. اور مزے کی بات ہے، یہ ملک احمد بچر جب تقریر کر رہا تھا تو یہ سیم طرز عمل حکومتی اراکین نے ان کے ساتھ اپنایا تھا، اور اس کا جواب انہوں نے دیا. حالانکہ دونوں سوال بھی، وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے. لیکن اسمبلیوں میں ہوتا کیا ہے؟ یہی کچھ ہوتا ہے. اسمبلیوں میں کرسیاں چلتی ہیں، اسمبلیوں میں ہاتھا پائی، نہیں پوری دنیا کی اسمبلی میں لوگ ہاتھا پائی کرتے ہیں، سر پھاڑ دیتے ہیں. آپ نے یعنی میں ملک احمد خان صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جرمانے کر دیے، آپ نے ان کو معطل کر دیا، آپ نے جو چیئرمین قائمہ کمیٹیاں وہ لے لی، آپ نے ان کے کہا ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس لایا جائے گا، آ گیا یا لایا جائے گا. وہ میں تو کہتا ہوں ان سے پاکستان کی شریعت واپس لیں، انہیں کہیں علیحدہ کسی تھر میں کوارنٹائن کریں. ان کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ یہ اتنا بڑا انہوں نے جرم کر دیا ہے؟ یہ آپ تجویز مذاق میں دے رہے ہیں؟ نہیں، سیریس دے رہا ہوں. وہ برما بھیج دیں، روہنگیا یا کسی بہاری کالونی میں بھیج دیں، یا جہاں بھی کہیں بھیج دیں. یہ 26 اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسمبلی میں بیٹھے. ان سے شریعت واپس لیں، ان کے آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ منسوخ کریں کہ انہوں نے یہ کیا جرم کر دیا. ایشو یہ ہے کہ آپ بالکل ہاؤس، میں اس اختیارات پہ جاتے نہیں ہوں. آپ کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے، اسپیکر باپ کی طرح ہوتا ہے، آپ نے ڈسپلن مینٹین کرنا ہوتا ہے. انہوں نے غلط بات کی، غلط اشارے کیا، آپ نے بڑا اچھا کیا، ان کی معطل کر دی، ان کو جرمانے کر دیے. آپ ان کے ساتھ بٹھائیں کہ آئندہ اگر ہوا تو ہم یہ کریں گے. یہ تو کسی کو حق ہی نہیں ہے یار کہ آپ 26 اراکین کو ڈی سیٹ کر رہے ہیں. کس بنیاد پہ؟ کیوں؟ اور ویسے اختیارات ایسے مجھے نہیں لگتا کہ ان کے کوئی اختیارات 63(2) یا 63(a) کیا اختیارات اور کیا نہیں، اور ہو بھی نہیں سکتا. لیکن
یہ کرنا بھی نہیں چاہیے. اور یہ ایک بہت بڑا ایک سوچنا بھی یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ جو جمہوری چوگے پہن کے ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں نا, اندر سے ڈکٹیٹر ہوتے ہیں, یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. بخاری صاحب کیا ہوگا بڑا اسد بھائی, آپ کے لیے تو آسان ہے, آپ بائی الیکشن کی تیاری کریں, دوبارہ الیکشن. نہیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ بڑا افسوسناک بات ہے. میں ارشاد بھائی کی بات کو آگے بڑھا دوں کہ یار ہم نے وہ دور بھی دیکھا جب پرائم منسٹر بینظیر بھٹو تھی اور فاروق احمد خان لغاری جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھا, تو ایک خاتون مسلم لیگ کی اٹھی, جا کے انہوں نے ڈیورنگ اسپیچ نیشنل اسمبلی میں کر رہے تھے, چوڑیاں مار دی تھیں اس کو, دوپٹہ بھی سیٹ نہیں ہوئی تھی, دوپٹہ بھی پہن کا, ٹھیک ہے, ڈی سیٹ نہیں ہوئی تھی. آپ مطلب پنشمنٹس دے رہے ہیں, کن کو دے رہے ہیں؟ پارلیمنٹیرینس کو دے رہے ہیں. میں اگر اس کو کانسٹیٹیوشن میں لے جاؤں تو کیا آپ ڈبل جوبٹیز پہ آ کے لے کر چلے گئے؟ یار ایسے نہیں ہے. آپ کو تو سب سے پہلے آپ خود جواب دیں, یو آر اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس. یار آپ کسٹوڈین ہے ہاؤس کے, آپ تو خود آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنی موجودگی میں ڈپٹی اسپیکر کو اسپیکر کی جگہ بٹھایا, خود نیچے آگے اسپیچ کر دی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. میرے پاس تو اس کے علاوہ الفاظ کوئی بھی نہیں ہے نا. آپ نے اسپیچ ایز اے ممبر کی وہاں پر, ایز اے اسپیکر تو نہیں کی آپ نے, لیکن اسپیکر کی جگہ اپنی جگہ آپ نے بٹھایا, ڈپٹی اسپیکر کو نیچے آئے, آگے اسپیچ کی. تو میرے جیسا آدمی تو یہی کہتا ہے نا پولیٹیکل ورکر, کہ آپ نے تو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر دی. اور آپ کے جتنے یہ جو آپ جتنے بھی کام کر رہے ہیں یہ انڈر کوسچن ہے, یہ کروڑوں لوگوں کی ووٹوں کی بات ہے. سب سے طاقتور چیز اگر کوئی کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے تو لوگوں کا رائٹ آف ووٹ ہے, جس کو پہلے بھی بھگتس بنا دیا. 8 تاریخ کو جو الیکشن جیتے 9 کو اٹھا کے پرے مار دی, اپنی مرضی کی حکومت بنا دی. اور اب آپ اس طرح کا ایٹماسفیئر کریٹ کر رہے ہیں کہ کوئی وہاں پر بی آ کے تقریر کر رہی ہے تو اس کے سامنے بولے گا بھی کوئی نہیں, اس کو کوشچن بھی کوئی نہیں کرے گا. یار نارمل یہ تو پروسیڈنگز ہیں, بجٹ کے فائلز پھاڑی جاتی ہیں, پیپرز پھاڑے جاتے ہیں, اور دنیا ساری اسمبلی میں ہوتا ہے. بڑی سویلائزڈ ملک جو ہے وہاں پر بھی ہوتا ہے. بالکل صحیح, بالکل. آپ نے برداشت نہیں کرنی کرٹیسزم, آپ نے برداشت نہیں کرنی تو چھوڑ دیں سیاست, گھر بیٹھ جائیں یار. بالکل پالیٹکس کا تو یہ حسن ہے کہ آپ کو کرٹیسزم برداشت کرنا. بڑے اور امپورٹنٹ ایشو پہ میں صاحب آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ فاٹا والا جو معاملہ ہے, اس پہ دوبارہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ بعض گشت سنائی دے رہی ہے. ابھی آفیشلی تو کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن بعض گشت ہے کہ اس کو وفاق کے زیر انتظام دوبارہ لانے کی کوشش ہو رہی ہے, باتیں ہو رہی ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کا تو پہلے یہ موقف رہا ہے, آپ تو خلاف تھے کے پی صوبے کے میں مرجر کے فاٹا, تو آپ سپورٹ کریں گے اس چیز کو؟ دیکھیے جو ہم سن رہے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کی, یہ ہم سن رہے ہیں, باقی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں. سن یہ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کچھ چیزیں کرنا چاہتے ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو وہ رہ گئی, ابھی وہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے وہ کرنا چاہتی ہے, جس میں آئینی عدالت. وہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کرنا چاہتے تھے, وہ آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ ہوا. اب وہ ریورس کرنا چاہتے ہیں کہ ایک آئینی عدالت ہو. یہ ہم سن رہے ہیں, ہو سکتا ہے غلط ہو. دوسری بات یہ ہم سن رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے وہ پاٹھا کو واپس وفاق کے انڈر کرنا چاہتے ہیں, کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے ایک ایکٹ پاس ہونا تھا, وہ اپوزیشن جماعتوں کی وجہ سے وہ رک گیا ہے, وہ لٹکا ہوا ہے. جب آپ پاٹھا کو ایجنسیز کو وہ آئینی ترمیم جو آپ نے کیا ہے کہ یہ انضمام ہو خیبر پختونخوا میں, اس کو ریورس کریں گے تو یہ وفاق کے کنٹرول میں آئے گا, تو ڈائریکٹ وفاق کا کنٹرول ہوگا ان تمام معدنیات اور وسائل پر. جی یہ ہم سن رہے ہیں کہ اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں. ابھی یہ صحیح ہے غلط ہے, یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل دونوں نے اس کی طرف چوتھی میری بات سنیں. آپ پیپلز پارٹی اور عجیب بات کیا آپ یہ بات اس وقت کریں جب حکومت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی ہو. حکومت ان کی ہے نہیں, ان کی نہیں ہے. کس کی کہاں ہو؟ یہ تو کہتے ہیں ہائبرڈ نظام ہے. ہائبرڈ نظام, جو ہائبرڈ نظام کا مطلب یہ ہے کہ نظام پورا سسٹم طاقت کے تابع ہے. تو پھر حکومت کہاں چلی گئی, اسمبلیاں کہاں چلی گئی؟ تو اس لیے یہ ہائبرڈ نظام ہے. ہائبرڈ نظام کی آپ جتنی بھی اچھی تعریف کریں, جتنی بھی اچھی تعریف کریں, اس کا تعریف نہیں ہو سکتا ہے. اب آپ نے بات کی کہ آپ حمایت کریں گے یا نہیں کریں گے. اگر اس کے مقاصد 27ویں ترمیم کے مقاصد کیا ہوں گے, کن اہداف اگر آپ کہتے ہیں کہ ان بنیاد کے بنا پر پھر ایک سوال اٹھتا ہے, جب مرجر ہو رہا تھا جس نے مخالفت کی اس کو غدار کہا گیا. آج جو مرجر کو ریورس کیا جا رہا ہے انضمام کو, جو ہمیں غدار کہا جا رہا تھا, کیا وہ تو غدار نہیں؟ صحیح ہے, اب محب وطن. چلیے, تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام, آج میں مولانا صاحب کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا 27ویں آئینی ترمیم کی ہم مزاحمت کریں گے. مزاحمت کریں گے. بہت